اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا بازار کیسا ہوگا جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور جب جنتی لوگ اس میں جائیں گے تو وہاں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں مجھے اور تجھے جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ حضرت سعید نے پوچھا، کیا جنت میں بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے کہ بلا شبہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات اور منازل میں اتریں گے۔ اس کے بعد دنیا کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کے بقدر ان کو اجازت دی جائے گی وہ اپنے رب کی زیارت کریں، پس وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو ظاہر فرما دے گا اور اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں ظاہر ہوگا جو دیدار الہی کے لیے جمع ہوں گے۔ ان کے لیے نور کے، موتیوں کے اور یاقوت کے اور سونے کے اور چاندی کے ممبر بچھائے جائیں گے اور حسب مراتب جنتی ان پر بیٹھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا، ہاں۔ کیا سورج اور 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک نہ کرو، اور اس مجلس میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس سے آمنے سامنے ہو کر اللہ تعالیٰ کی گفتگو نہ ہو، یہاں تک کہ حاضرین میں سے بعض کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فلاں کے فلاں بیٹے، کیا تجھے یاد ہے فلاں دن تو نے ایسا ایسا کہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی بعض شکنیاں یاد دلائیں گے جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے پروردگار، کیا آپ نے مجھے بخش نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں میں نے بخش دیا، اور میری بخشش ہی کی وجہ سے آج تو اس مرتبہ کو پہنچا ہے۔ سب لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ ایک بادل آئے گا اور ان پر چھا جائے گا اور ایسی خوشبو برسائے گا اس جیسی خوشبو انہوں نے کبھی نہ پائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اٹھو اور اس چیز کی طرف چلو جو میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کے لیے تیار کی ہے، اور جو چیز تم کو پسند آئے اس کو لے لو۔ اور پھر ہم ایک بازار میں آئیں گے جس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا۔ اس بازار میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان جیسی چیزوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دلوں پر ان کا گزر ہوا۔ بس جس چیز کو ہمارا جی چاہے گا وہ ہمارے لیے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ بلند مرتبے کا ایک شخص کسی کم مرتبے والے سے ملاقات کرے گا، حالانکہ اپنے اپنے احساس کے مطابق ان میں کوئی کمتر نہ ہوگا، تو اس شخص کو بلند مرتبے والے کا لباس بہت پسند آئے گا، لیکن ابھی اس کی بات ختم نہ ہونے پائے گی۔ اس کا لباس اس بلند مرتبے والے کے اس لباس سے اچھا معلوم ہونے لگے گا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں یہ موقع نہیں رکھا جائے گا کہ کوئی شخص ذرا بھی رنجیدہ ہو۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے مکانوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ وہاں پہنچنے پر ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی، مرحبا اہلا و سہلا کے بعد کہیں گی کہ تم اس حسن و جمال کو لے کر واپس ہوئے جو کہ اس وقت تھا جبکہ تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ ہم جواب میں کہیں گے، آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کی عزت حاصل کی ہے اور ہم اسی شان کے ساتھ آنے کے لائق ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں نہ خرید ہے نہ فروخت ہے، اس میں بس مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب کوئی شخص چاہے گا فلاں صورت میری صورت ہو جائے تو اسی وقت اس کی صورت بھی اس شخص کی طرح بن جائے گی۔